یونان زمین کا ایک ایسا خطہ ہے جس نے بہت بڑے بڑے فلاسفر، جنگجو اور طب کے ماہر پیدا کیے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے فلاسفر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے نظریات اور فلسفے کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افلاطون کی، جسے پلیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، افلاطون 347 قبل از مسیح میں ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اس کی ماں کے بارے میں کچھ خاص روایت نہیں ملتی۔ دوستو، افلاطون نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور ایتھنز کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس وقت یونان میں ایک اور شہر بھی مشہور تھا، اسپارٹا۔ ان کے مطابق جسمانی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دوستو، افلاطون کے استاد کا نام سقراط ہے، جس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سقراط کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سقراط کے دور میں ایتھنز میں جمہوریت، ڈیموکریسی تھی، جس پہ سقراط کو شدید اعتراض تھا۔ وہ کہتا تھا کہ چند انسانوں کا گروہ سب کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے۔ جمہوریت پسندوں کو پہلے اس کی اچھی تعلیم لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ یونان کے دیوی دیوتاؤں کا بھی مذاق اڑاتا تھا کہ یہ پتھروں کے مجسمے کیسے انسان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے جمہوریت پسندوں نے اس پہ مقدمہ چلایا اور جس میں اسے سزائے موت دے دی گئی۔ سقراط نے موت کی سزا قبول کر لی، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنی موت کے لیے زہر پی کے مرنے کو پسند کیا۔ سقراط تو موت کی نیند سو گیا، لیکن اپنے نظریات اور اپنے بہت سے شاگرد یونان کو دے گیا، جس میں ایک افلاطون بھی تھا۔ دوستو، افلاطون نے بہت سے علاقوں کا سفر کیا، سیاست میں بھی حصہ لیا، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ پھر وہ واپس ایتھنز آ گیا۔ اس نے وہاں ایک اسکول قائم کیا جو دی اکیڈمی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اکیڈمی کو یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون کی تعلیمات نے مذہبی عقیدوں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ کچھ عیسائی لوگ افلاطون کے نظریات سے بہت متاثر ہوئے، لیکن زیادہ تر عیسائی ان نظریات کو بائبل کے متضاد قرار دیتے تھے۔ افلاطون کا جو نظریہ سب سے زیادہ پھیلا وہ یہ کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح کسی اور جہان میں زندہ رہتی ہے اور پھر اس روح کو انسان کے اچھے برے کاموں کی وجہ سے سزا یا جزا ملتی ہے۔ دوستو، افلاطون کے اسکول نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے، جس میں سے ایک نام ارسطو بھی تھا۔ سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا شاگرد ارسطو تھا۔ ارسطو جو اسکندر اعظم کا استاد بھی تھا۔ دوستو، افلاطون کا اسکول 9 سال قائم رہا، پھر اس کو کسی سازش کے تحت بند کر دیا گیا۔ کچھ رائٹرز نے لکھا ہے کہ اسکول کو بند کرنے کے پیچھے مذہبی جنونی لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ افلاطون کے اسکول کی تعلیمات مذہب سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دوستو، افلاطون کے استاد سقراط کی موت یونان کے جمہوریت پسندوں کی وجہ سے ہوئی۔ افلاطون کا بھی اپنے استاد کی طرح یہی ماننا تھا کہ جمہوریت انسانوں کے جمع غفیر کی حکمرانی ہے، جس میں پڑھے لکھے کم اور زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں، جو معاشرے کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے۔ ایک طویل تجزیے اور تجربات کے بعد اس نے دی ریپبلک، دی اسٹیٹمین اور دی لاز کے نام سے مشہور کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں جمہوریت کو ایک فرسودہ نظام قرار دیا اور کمیونزم کا نظریہ پیش کیا۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ کمیونزم کی طرز حکومت 20ویں صدی تک بہت سے ملکوں میں رائج رہی، جس میں روس، جرمنی، چین سرفہرست ہیں۔ دوستو، کمیونزم طرز حکومت افلاطون کے دور میں رائج نہ ہو سکی کیونکہ اس میں بھی بہت سی خامیاں تھیں۔ افلاطون کہا کرتا تھا کہ اگر گروہ پسندی، بدعنوانی اور سب سے بڑھ کر نااہلیت جمہوریت کی قیمت ہے تو یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو سماج کو جمہوریت کے
فوائد سے محروم کرتی ہے۔ دوستو، افلاطون کے بہت سے اقوال بھی مشہور ہوئے جو آج بھی آپ کو لکھے ہوئے یا سننے کو ملتے ہیں، جیسا کہ اچھا کام کرنے کے بعد مطمئن رہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں جیسا چاہے بات کریں۔ اپنے ساتھیوں کو برا کہنے والے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ آسمان کے ستارے ایک موسیقی گاتے ہیں، کاش ہمارے پاس کان ہوتے۔ اس وقت تک نہ سوئیں جب تک اپنے ذہن میں یہ 3 باتیں نہ دہرائیں: میں نے کیا غلط کیا، میں نے کیا اچھا کیا، میں کیا کرنا بھول گیا۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور وہ اسے درست کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ اندھیرے میں دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلا چلنے سے بہتر ہے۔ دوستو، افلاطون کی موت کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ کچھ رائٹرز کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مرا جب ایک لڑکی اس کے لیے بانسری بجا رہی تھی۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ وہ نیند کی حالت میں ہی چلا گیا۔ جو بھی بات درست ہو، لیکن افلاطون آج بھی اپنے نظریات اور اپنے فلسفوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو تاریخ کے ایک بہت بڑے فلاسفر کی زندگی کے تمام پہلو بتا دیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ہمیں اپریشیٹ کریں، سبسکرائب اور کمنٹس کی شکل میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔